میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں, سال کے آخر میں کوئی پیسہ جمع نہیں ہوتا, مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ آپ کروڑ پتی بھی ہوں تب بھی آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگر آپ اپنا سارا مال خرچ کر لیتے ہیں تو. مسئلہ نمبر 95B ہے میرا, زکوٰۃ کے 70 قدیم اور جدید مسائل. ایک بندہ کروڑ پتی ہے, کروڑوں کی اس کی آمدن ہے اور مہینے کا خرچہ بھی کروڑوں کا ہے, اس پہ زیرو زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہوگی سال تک اگر ڈیٹم لیول سے زیادہ یعنی 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے برابر مال جڑا رہے تو زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ کا تعلق اس کے ساتھ ہرگز نہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسلام آباد میں کئی لوگ ہیں جو کروڑ پتی غریب ہیں. کروڑ پتی غریب کیسے؟ کہ ان کے مکان ہے, مکان کی قیمت کروڑوں میں ہے, 3 پورشن بنائے ہوئے ہیں, 2 پورشن کرائے پہ دیے, ایک میں خود رہتے ہیں اور اس کے کرائے سے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں. 50,000 ایک پورشن کا کرایہ آ رہا ہے, 50,000 یا 40,000 دوسرے کا, اس سے وہ گزارا کر رہے ہیں, اس سے مہینے ان کا گزرتا ہے. کروڑ پتی ہے لیکن زکوٰۃ نہیں آتے. کروڑ پتی غریب بھی ہو سکتا ہے. اتنے سب کچھ ممکن ہے. یہ ایسی دنیا, یہاں سب کچھ ممکن ہے. کہتے ہیں کہ انسان جب بیٹھے بیٹھے کانپ جاتا ہے تو اسے قبر یاد کرتی ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ قبر تو میرے بھائی بغیر کانپے میں بھی یاد کر رہی ہے, ہر وقت یاد کر رہی ہے. تسی بھولے ہو قبر رو. البتہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو علیحدگی میں بیٹھا ہوا اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے اس پہ یہ حالت ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. قبر یاد کر رہی ہے, جو کانپ رہا ہے اس کو بھی کر رہی ہے, جو نہیں کانپ رہا اس کو بھی کر رہی ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, کوئی سگنل نہیں آتا. جی ایک حدیث سنی ہے کہ جب تم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک خوفناک شیطان پانی پیتا ہے. یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو بھول کے بھی کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے. وہ روایت بھی منسوخ ہے کیونکہ صحیح بخاری میں مولا علی علیہ السلام سے موجود ہے کہ جب وہ کوفے گئے تو وہ ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے. تو ایک دن مولا علی نے وضو کیا, لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا. جب وہ یعنی امیر المومنین تھے, انہوں نے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا, وہیں چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے وضو کیا, وضو کا پانی بچا ہوا کھڑے ہو کے پیا اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب اور غلط اور گناہ سمجھتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے کھڑے ہو کے پانی پیا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وضو کے بعد والا ثابت ہے, ویسے کوئی نہیں ثابت. انہوں نے کیٹاگوریکل بات کی اور کیٹاگوریکل جواب دیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ثابت ہے. اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن عمر سے حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے روایت صحیح سند کے ساتھ کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے, آپ ہمیں منع نہیں کرتے تھے. وہ حدیثیں منسوخ ہیں. کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا جائز ہے, البتہ عمومی سنت نہیں ہے. یہ عمومی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے ہی کھایا پیا جائے. جیسے عمومی سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے سرن, جس طرح سعودیہ میں ہوتا ہے. البتہ اونچی آواز میں جہرن بھی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری میں, لیکن عمومی سنت سرن ہے, جہرن نہیں. دونوں طریقے ٹھیک ہے. کیا قبر میں سوالات عربی میں ہوں گے؟ عربی سیکھنا لازمی ہے. عربی آپ سیکھیں نہ سیکھیں, سوال کا جواب تو دینا پڑا ہے. آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے. فی الحال آپ عربی سیکھنے کے بجائے ان جوابات کی تلاش کریں اور پیرلل میں عربی ضرور سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ میں پہلے عربی سیکھوں گا پھر میں قرآن خود ترجمہ کروں گا, نہیں. جن علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے, بریلوی ہیں تو ہم بریلوی کا ترجمہ پڑھ لیں, دیوبندی ہیں شلی تھانوی کا پڑھ لیں, اہل حدیث ہیں جناح گڑھی صاحب کا پڑھ لیں, شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں, جڑے کوئی سادے مسلمان میرے ورگے نے فتح محمد جلندری مولانا مودودی کا پڑھ لیں. پڑھو صحیح. باقی عربی سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے عربی سیکھنے کا آسان طریقہ, اس میں نے عامر سہیل صاحب کا تعارف کروایا ہے. ان کی آپ کلاسز لے لیں, آن لائن یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے, تو آپ عربی سیکھ لیں گے. ابو سفیان نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا, تو آج مولوی ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان کیوں نہیں لگاتے؟ وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ ابو سفیان کا ذکر اس زمانے میں کر رہے ہوتے ہیں جس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا, تو اس زمانے میں حضرت لگانے کا کوئی تک نہیں بنتا. اور چونکہ انہوں نے بالکل اینڈ پہ اسلام قبول کیا ہے, ان کی زیادہ زندگی تو کفر میں گزری ہے, تو زیادہ تر واقعات ابو سفیان کے اسی والے سے آتے ہیں. تو اگر کوئی جید صحابی بھی ہو, یہ حضرت لگانا یہ ہمارے پروٹوکول ہیں. کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا ہے. کوئی سیدنا نہ لگائے, کہتے ہیں گستاخ ہو گیا صحابہ کا. بخاری مسلم میں مجھے کسی ایک حدیث کے ساتھ صحابی کے نام کے ساتھ حضرت دکھاؤ. امام بخاری تو لکھ رہے ان ابی ہریرہ ان عائشہ تھا.
امام بخاری نے تو حضرت نہیں لگایا، تو امام بخاری مسلم کو گستاخ تھے صحابہ کے؟ وہ یہ انڈیا پاکستان کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ کے بندو عربی تسی پڑھی نہیں، تانوں دین تانوں لولا لگنا دین دسیا گیا، تانوں کی تو سمجھ آنی ہے؟ ذرا آپ حدیثیں کھول کے پڑھے تو صحیح کہ صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ سیدنا یہ حضرت لگا ہوا ہوتا ہے. یہ ہم عزت کے طور پہ لگاتے ہیں، جائز ہے، بہتر ہے، ضروری کوئی نہیں. ضروری ایک چیز ہے، وہ جامعہ ترمذی میں مولا علی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی علیہ السلام کا ذکر جس مجلس میں ہو اس مجلس میں کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے. ہر دفعہ پڑھے بہت اچھا ہے، ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام یا علیہ السلام، پوری مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا. باقی صحابہ کے ناموں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا لیں، رحمہ اللہ تعالیٰ لگا لیں، علیہ السلام لگا لیں، سب جواز ہے، ضرور لگائیں، عزت والا معاملہ ہے. تو ابو سفیان والا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا تھا اور اس لیے جو ہے نا وہ، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو سفیان کو 100 اونٹ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین پہ دیے. تو انصار نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے کہ قریشیوں کو دے رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ جو لوگ بالکل بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کی کیا انٹینشنز ہیں. انہوں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اسلام قبول کیا. ہم اسلام کا احترام کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اسلام وہ نہیں ہے جو ابو بکر عمر عثمان علی والا اسلام تھا. ان کا اسلام بالکل ظاہر ہے کہ وہ بعد کا اسلام ہے، ہم سے بہت بہتر ہے. ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے، ان کے ساتھ کر رہے ہیں جو قرآن میں آیا سورۃ الحدید میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیسے برابر ہو سکتے؟ قبر پر اگر بتی جلانا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے. احمد بریلوی صاحب نے خود لکھا ہے کہ غلط ہے احکام شریعت میں. اکثر لوگ قبر کے دہانے میں پانی کی بوتل دبا دیتے ہیں تاکہ پانی اندر چلا جائے. کیا اس میں وہ پانی اندر کرنے کے لیے نہیں کرتے، وہ سرانے کی نشاندہی کے لیے وہ اس وقت الٹی بوتل لٹکاتے ہیں، بعض کا چھڑی. وہ سنت ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے سر کے سرانے اتنا بڑا پتھر رکھا تھا. میرا اس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے، رسول اللہ کی آخری وصیت ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسئلہ نمبر 27 بھی ہے. تو قبر کی سرانے کی نشاندہی کے لیے کوئی پتھر رکھنا، کتبہ نہیں، پتھر، کوئی ٹینی لگانا، کوئی بوتل رکھ دینا، یہ جائز ہے.